السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس بات پر ہے کہ کیا غیر مسلم کو قرآن دینا جائز ہے؟ کیا غیر مسلم قرآن مجید کو چھو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو پھر اسلام کی دعوت اسے کیسے دی جائے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر مسلمانوں کے ذہن میں آتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم یا تو اس بات کو بہت سختی سے اختیار کر کے رد کر دیتے ہیں یا پھر بغیر علم کے نرمی کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں محض صرف کلام کے بارے میں نہیں بتایا گیا بلکہ اعمال کا ذکر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک یہ بڑا معزز قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب ہے جسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا۔ یہ آیت قرآن کے تقدس، احترام اور پاکیزگی کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے۔ علماء کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن سب کا مقصد قرآن کے ادب کو برقرار رکھنا ہے۔ جمہور علماء کی رائے ہے، اکثر فقہا خصوصاً حنفی، شافعی، حنبلی کے نزدیک غیر مسلم کو براہ راست مصحف کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو صرف پاک شخص ہی چھوئے۔ موطا امام مالک اور سنن دارقطنی جیسے علماء نے یہاں ظاہر سے مراد لی ہے، ایمان اور حد سے اکبر و اصغر دونوں سے پاک ہونا لیا ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطہ ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک مشرک ناپاک ہیں۔ علماء کی وضاحت کے مطابق یہ جسمانی ناپاکی نہیں ہے بلکہ اعتقادی اور معنوی ناپاکی ہے، لیکن چونکہ قرآن کا معاملہ ہے، انتہائی ادب اور احترام کا ہے، اس لیے جمہور نے احتیاط کا راستہ اختیار کیا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کو قرآن دیا جا سکتا ہے؟ قرآن اس کے بارے میں دلیل دیتا ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ دعوت کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور بہترین ذریعہ موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط بھیجے جن میں قرآنی آیات بھی شامل تھیں۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ غیر مسلم کو قرآن کا پیغام دینا جائز ہے، بلکہ یہ دعوت دین کا مؤثر ذریعہ ہے۔ غیر مسلم کو قرآن دینا دعوت کی نیت سے جائز ہے۔ غیر مسلم کا براہ راست مصحف کو چھونا جمہور کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ قرآن بہترین دعوتی ذریعہ ہے۔ قرآن کا ادب ہر حال میں لازم ہے۔